بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے فلسطین پر اسرائیلی قبضے کے بارے میں کہ اسرائیل کب اور کیسے وجود میں آیا۔ معزز سامعین، 19ویں صدی کے آغاز تک فلسطین سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، جہاں یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں قومیں آباد تھیں۔ اسی دوران یورپ میں ایک زائنسٹ موومنٹ کی بنیاد رکھی گئی، جس کا مقصد پوری دنیا میں یہودیوں کے لیے ایک الگ ریاست قائم کرنا تھا اور اس الگ ریاست کے ذریعے پوری دنیا کے یہودیوں کو متحد کرنا تھا۔ اپنے مقصد کے حصول کے لیے یہودیوں نے فلسطین جیسی مقدس جگہ کا انتخاب کیا۔ یہ جگہ ان کے لیے دا ہولی لینڈ یا دا پرومسڈ لینڈ کہلاتی تھی۔ یہودیوں کے مطابق یہ وہی لینڈ آف کینان تھا جہاں قوم یہود پر اللہ کی جانب سے شریعت نافذ کی گئی۔ جب یورپی یہودی مقدس سرزمین فلسطین میں آ کر آباد ہوئے تو پوری دنیا کے یہودیوں نے فلسطین کی جانب رخ کیا۔ چونکہ فلسطین سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، جنگ عظیم اول میں سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی اور فلسطین برطانیہ کے قبضے میں چلا گیا۔ 1917 میں برطانیہ نے یہودیوں کی علیحدہ ریاست کے قیام کی حمایت کر دی، جس کی وجہ سے فلسطین میں یہودی نوآبادی میں اور تیزی آنے لگی، جس کے سبب وہاں موجود یہودیوں اور عربوں میں حالات شدت اختیار کر گئے اور صورتحال جنگ تک جا پہنچی۔ یونائٹڈ نیشن نے فلسطین کو دو حصوں یعنی عرب فلسطین اور یہودی اسرائیل میں تقسیم کرنے کی منظوری دے دی۔ یروشلم، جو کہ مسلمانوں، یہودیوں، عیسائیوں کے لیے مقدس تھا، کو یونائٹڈ نیشن کی زیر اہتمام آزاد علاقے کا درجہ دے دیا گیا۔ یہودیوں کی جانب سے اس فیصلے کو تسلیم کر لیا گیا، چنانچہ 14 مئی 1948 کو ایک آزاد یہودی ریاست کا قیام ہوا۔ ایک ناجائز ریاست اسرائیل مارز وجود میں آئی۔ اسی وجہ سے تمام عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر عرب اور اسرائیل کے درمیان پہلی جنگ ہوئی اور اسرائیل کو پھر اس جنگ میں فتح حاصل ہوئی۔ جب اسرائیل کو فتح ہوئی تو اسرائیل نے ان علاقوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا جنہیں UN پارٹیشن پلان میں فلسطین کا حصہ قرار دیا گیا تھا۔ فلسطین 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ویسٹ بینک اور مشرقی یروشلم پر اردن کا قبضہ ہو گیا اور غزہ پر مصر کا قبضہ ہو گیا، جبکہ فلسطین کے 78% علاقے، جن میں مغربی یروشلم بھی شامل ہے، پر اسرائیل قابض ہو گیا۔ اسی وجہ سے 7 لاکھ فلسطینی بے گھر ہو گئے۔ اس دن کو النکبہ یعنی تباہی کا دن کہا جاتا ہے۔ 1967 میں ایک بار پھر اسرائیل اور عرب طاقتیں آمنے سامنے آئیں۔ اس جنگ کو 6 ڈے وار کہا جاتا ہے، لیکن افسوس سے اسرائیل کو اس جنگ میں پھر فتح حاصل ہوئی اور عرب ممالک کو شکست ہوئی۔ 1967 کے بعد اسرائیل نے پورے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد پھر بڑی تعداد میں یہودی ویسٹ بینک اور غزہ منتقل ہونا شروع ہو گئے۔ اسی اثناء میں ایک مسلح تنظیم پیپل لبریشن آرگنائزیشن کا قیام عمل میں لایا گیا، جسے PLO کہا جاتا تھا۔ اس PLO کا مقصد کسی بھی ممکنہ ذرائع سے فلسطین کو اسرائیلی قبضے سے آزاد کروانا تھا۔ جنگ کئی عرصے تک جاری رہی۔ بالآخر PLO نے اسرائیل کے ساتھ علاقے کو تقسیم کرنے کا معاہدہ کر لیا۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد مزید یہودیوں کو مقبوضہ فلسطین منتقل کیا جانے لگا۔ یونائٹڈ نیشن نے بھی اسرائیل کے اس اقدام کو غیر قانونی قرار دیا اور نتیجے کے طور پر فلسطین میں بغاوت شروع ہو گئی۔ اس کے بعد حماس کا قیام وجود میں آیا، جو کہ غزہ اور ویسٹ بینک پر اسرائیل کے جبری تسلط کے خلاف ایک سیاسی پارٹی تھی۔ 1993 کو امریکہ، اسرائیل اور فلسطین کے درمیان اوسلو ایگریمنٹ پر دستخط کیے گئے، جس کے مطابق ایریا A کو مکمل فلسطینی قبضے میں دے دیا گیا، ایریا B کو اسرائیل اور فلسطین کے مشترکہ قبضے میں دے دیا گیا اور ایریا C کو مکمل اسرائیلی قبضے میں دے دیا گیا۔ یہاں پر ایک مسئلہ تھا، جو ایریا اسرائیل کو دیا گیا وہاں پر زرعی زمین، معدنیات، پانی، گیس، تمام اشیاء موجود تھیں، اور فلسطینی اختیارات میں جو زمینی تھیں ان میں یہ وسائل نہ ہونے کے برابر تھے۔ نتیجتاً جو مذاکرات ہوئے وہ بے معنی ثابت ہوئے، اور اسی وجہ سے دوسرے استفادہ
یعنی دوسری بار بغاوت نے جنم لیا۔ اسرائیل نے فلسطینی نقل و حمل کو روکنے کے لیے ویسٹ بینک کی سرحدوں پر دیواریں اور جگہ جگہ چیک پوسٹیں بنا دی اور چیک پوسٹوں پر اسرائیلی فوج لا کھڑی کر دی۔ 2005 میں اسرائیل غزہ سے دستبردار ہو گیا، لیکن ویسٹ بینک میں آبادکاریاں جاری رکھی۔ غزہ میں حماس طاقت میں آ گئی اور فلسطینی حکومت سے علیحدگی حاصل کر لی۔ اب ویسٹ بینک اور غزہ میں دو علیحدہ علیحدہ حکومتیں تھیں۔ اسرائیل نے غزہ کا تمام زمینی، فضائی، بحری راستہ بند کر دیا۔ 6 دسمبر 2017 کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیلی دارالخلافہ تقسیم کر لیا اور امریکی سفارت خانے کو تل ابیب سے یروشلم منتقل کر دیا گیا۔ یہ حرکت یونائیٹڈ نیشن کے معاہدے کے صریحاً خلاف تھی۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کریں۔ شکریہ۔